نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آج سبق نمبر 32 فی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ناموں میں سے ایک نام آپ کا یاسین بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت مضبوط کر دیا آپ کے زہد کو پہاڑوں سے۔ آپ کی ضرورت نے بے شک ضرورت نہیں غلبہ کرتی ہے عصمت الہی پر۔ آج کی فصل جہاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی ابتدا کی جاتی ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کا شمار کبار صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین میں ہوتا ہے۔ جنگ بدر سے لے کر حجۃ الوداع تک آپ کے ساتھ رہے اور جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوے میں شریک ہوئے، اور غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار تھامنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ 3 صحابی رضی اللہ عنہم کے علاوہ کوئی آگے نہ بڑھا، کسی کی ہمت نہ ہوئی سوائے حضرت عمر، حضرت زبیر اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہم کے۔ آپ نے یہ تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو عطا کی۔ اس وقت حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ میں تو پھپھی کا بیٹا ہوں، تلوار مجھے کیوں نہیں دی؟ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو دجانہ میں کیسی بہادری ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے سرخ عمامہ باندھا اور فرمانے لگے، میں وہ شاہ سوان ہوں جس نے اپنے نبی کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ پہلی صف میں جا کر لڑوں گا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر حملہ کیا۔ قریش کے 3000 کے لشکر کو چیرتے ہوئے پار نکل گئے، تو یہ دیکھ کر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے۔ ہندا اور کچھ عورتیں گانا بجانا کر رہی تھیں اور قریش کو ابار رہی تھیں۔ جب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تو تمام عورتیں بھاگ گئیں اور ہندا قابو میں آئی۔ آپ نے تلوار اٹھائی اور اس کی مانگ پر ماری، اس نے چیخ ماری۔ حضرت ابو دجانہ نے وہ تلوار ہٹا دی۔ حضرت زبیر پیچھے کھڑے تھے، کہنے لگے یہ کیا کیا؟
تم نے اس کو چھوڑ دیا؟ تو حضرت ابو دجانہ فرمانے لگے کہ میرے ہاتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے، اور عورتوں کے خون سے رنگین کرنا اس کی شان کے خلاف ہے۔ پھر پیچھے ہٹے اور پلٹ کر حملہ کیا۔ قریش کے لشکر میں ایک بڑا طاقتور نوجوان تھا، اس کے ساتھ مقابلہ کرنا بہت مشکل تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میرے جی میں آیا کہ اگر اس شخص سے ٹکر ہو تو پتہ چلے کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کیا چیز ہے۔ دونوں آمنے سامنے ہوئے تو سارے شاہ سوار ان کو دیکھنے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ دیکھنے میں بہت کمزور نظر آ رہے تھے، اور مقابل شخص بہت اونچے قد کا تھا۔ دونوں میں سے کوئی زیر ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس قریشی نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ پر تلوار کا بھرپور وار کیا، جو حضرت ابو دجانہ کی زرہ کو توڑتے ہوئے ان کے کندھے میں اتر گئی۔ حضرت ابو دجانہ نے وہ تلوار اپنے ہاتھ سے توڑی اور پھینکی، اپنی ٹوپی اتاری اور فرمانے لگے کہ ما ترا، کیا دیکھتے ہو؟ انا ابو دجانہ، انا ابو دجانہ۔ پھر قریش کے لشکر میں پلٹ کر زبردست حملہ کیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کو بخشش کی امید کس عمل سے تھی؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ہر غزوے میں شریک تھے۔ جنگ بدر میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے صحابہ میں سے بہترین کون ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ صحابی جو میرے ساتھ بدر میں شریک تھے۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان کے فرشتوں میں سے بھی بہترین فرشتے وہ ہیں جو جنگ بدر میں مدد کے لیے اترے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدر والے جو مرضی آئے کریں، میں نے ان کو معاف کر دیا، یعنی مرفوع قلم ہے جو بدر میں صحابہ شریک ہوئے۔ اعملوا ما شئتم۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ میں بدری صحابی ہوں، یہی میری بخشش کا ذریعہ ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا۔ صلح حدیبیہ میں 1400 صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔ اللہ رب العزت نے حدیبیہ والوں کے لیے فرمایا رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، سورہ فتح کی آیت نمبر 18 ہے یہ۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ صلح حدیبیہ میں میری بخشش کا ذریعہ ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کہا۔ صحابہ جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سورہ حدید آیت نمبر 10۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ صحابی ہونا میری بخشش کا ذریعہ ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کہا، بلکہ فرمایا ان ارجا عملی عندی، امید ہے کہ میری بخشش
جس عمل سے ہوگی وہ یہ ہے کہ میں نے زندگی میں کسی کو اس زبان سے دکھ نہیں پہنچایا۔ سبحان اللہ۔ پچھلے ہفتے ہم نے ابو بکر سفر ہجرت کے آغاز میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا۔ حالات کے اعتبار سے جو سفری حکمت عملیاں اپنائی گئی وہ سب امت کو تعلیم دینا مقصود تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پورا گھرانہ سفر ہجرت کے لیے معاون رہا۔ حضرت اسماء نے ابو جہل کے سامنے رضی اللہ عنہا کس طرح نبوت کے راز کی پاسداری کی۔ سرتاج نبوت شانہ صلی اللہ علیہ وسلم شانہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر سوار ہو کر غار کے دہانے تک پہنچے۔ سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑا بہادر کون؟ ایک مرتبہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، من اعلم الناس، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ اس شخص نے کہا، عجیب بات ہے، ابو بکر آپ سے بھی بڑے عالم تھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ظاہری بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلح پر حضرت ابو بکر صدیق کو کھڑا کیا، اگر ان سے بڑا عالم کوئی اور ہوتا تو اس کو کھڑا کرتے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، تمہارا امام وہ ہے جو سب سے بڑا عالم ہو۔ تو اس نے پوچھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، آپ یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سب سے زیادہ بہادر کون تھا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت بہادر ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے زیادہ بہادر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ اس شخص نے کہا، عجیب بات ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عجیب بات کیا ہے؟ کعبۃ اللہ میں جو بت بنے ہوئے تھے دیواروں پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ عنہ ذرا تم ایسے نیچے ہو جاؤ تو میں تمہاری پیٹھ پر چڑھ کر ان بتوں کو مٹا دوں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم رکھا تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، بس بس، میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر بھی کندھے پر نہ اٹھا سکا۔ بہادر تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہوئے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر اٹھا کر 3 میل اوپر چڑھ گئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ الذی حملہ الی الغار، وہی بہادر ہے جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے کندھے پر سوار کر لیا اور غار تک لے گئے۔ فلما دنا الی الغار، جب غار کے قریب پہنچے تو سیدنا
صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کف یا رسول اللہ کف، یعنی میں پہلے اندر جاؤں گا، مدتوں سے یہ غار یہاں ہے، کوئی جانور کوئی کیڑا نہ ہو، پہلے مجھے اندر جانے دیں، میں اطمینان کر لوں، پھر میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے۔ سیدنا صدیق اکبر غار کے اندر داخل ہوئے۔ کپڑے سے پہلے غار کو صاف کیا، اس کے سوراخوں کو بند کرنے لگے، اپنی چادر کو پھاڑ کر تمام سوراخ بند کیے۔ غار میں اندھیرا تھا، صرف ایک سوراخ رہ گیا اور چادر کا کپڑا ختم ہو گیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی ایڑی مضبوطی سے اس سوراخ میں لگا دی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے۔ بنگاہ اہل معرفت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اس طرز عمل سے علماء تصوف نے ایک عجیب نکتہ نکالا ہے کہ غار ثور میں جب تک صدیق اکبر داخل نہ ہوئے، اللہ کے نبی بھی داخل نہ ہوئے، تو دل کے غار میں جب تک حب ابو بکر داخل نہ ہو، حب رسول داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر دہراتا ہوں، جس دل میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت داخل نہ ہو، اس دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت داخل نہیں ہو سکتی۔ بہرحال حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ادخل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اندر تشریف لائے اور اپنا سر مبارک حضرت بکر صدیق کے زانوں پر رکھ کر آرام فرما ہو گئے۔ غار میں ایک ببول کا درخت تھا، یہ ببول کے کانٹے بڑے مشہور ہوتے ہیں، اور مکڑی کا جالا اور کبوتروں کے جنگی کبوتروں کے انڈے۔ جب شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تشریف لائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ببول کا ایک درخت غار ثور کے دہانے پر لگا دیا۔ معجزاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا یہ، اور ایک وحشی کبوتر کے جوڑے کو بھیجا کہ وہ اپنا آشیانہ اس درخت پر بنائے، اور اسی رات اس نے انڈے دے دیے، اور مکڑی کو حکم ہوا کہ وہ جالا بنے۔ روایت میں آتا ہے کہ حرم مکہ کے کبوتر اسی جوڑی کے نسل سے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے برکت سے یہ قیامت تک شکار اور ہلاک ہونے سے محفوظ رہیں گے۔ اب پتہ لگا کہ یہ کیسے وہ کبوتر چوک مکہ مکرمہ میں ہے، اور وہاں لوگ جو ہیں وہ کبوتروں کو دانہ ڈالتے ہیں، تو یہ اتنا وہ دانہ ڈالتے ہیں، اور میں نے خود دیکھا کہ وہ سارا دانہ وہ مشینیں اٹھا کے لے جاتی ہیں، اور تھوڑا بہت تو وہ کھاتے ہیں، لیکن اتنا حاجی کے دانہ ڈالتے ہیں کبوتروں کو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ فضول خرچی ہے اور رزق کی بے عزتی ہے اور بے برکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مشرکین مکہ نے
غار کے دروازے پر مکڑی کا جالا دیکھ کر کہا اس میں داخل ہوتے تو غار کے دروازے پر مکڑی کا جالا باقی نہ رہتا۔ روایت میں آتا ہے کہ مکڑی نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے پہلی مرتبہ اس وقت جالا بنا تھا جب کہ ان کو جالوت نے طلب کیا تھا، اور دوسری مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غار ثور میں جالا بنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ جب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے، کافروں نے ہمارا کھوج نکال لیا اور غار ثور کے دہانے تک آ کھڑے ہوئے۔ اس وقت میں نے عرض کی یا رسول اللہ، ان میں سے کوئی اپنے قدموں کی طرف دیکھتا تو وہ ہمیں ضرور دیکھ لیتا۔ آپ نے فرمایا ما ظنک یا ابا بکر بسنین اللہ ثالثہما۔ الحمدللہ۔ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان دو کے ساتھ تیرا کیا گمان ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یعنی ہم دونوں تنہا نہیں ہیں، بلکہ تیسرا ہمارے ساتھ اللہ تعالی ہے جو ان دشمنوں کے شر سے ہم کو محفوظ رکھے گا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے غمگین ہیں تو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ بالکل غم نہ کریں، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر ایک خاص سکینت اور خاص طمانینت نازل ہوئی۔ اسی بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 40۔ اس وقت کو یاد کرو جب کافروں نے ان کو نکالا، دو میں سے دوسرا، جب وہ دونوں غار میں داخل ہوئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا تو بالکل غم نہ کر، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس اللہ نے اس پر اپنی خاص تسکین نازل فرمائی اور قوت دی اس کو ایسے لشکروں سے جس کو تم نہیں دیکھتے تھے، اور کافروں کی بات نیچے کی، اور اللہ کی بات تو ہمیشہ اوپر ہی رہتی ہے، اور اللہ تو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ یہ سورۃ توبہ کی جو آیت نمبر 40 ہے، اس کے لطائف و معارف بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں سیدنا ابوبکر صدیق
رضی اللہ عنہ کی جن فضیلتوں اور خصوصیات کو بیان فرمایا ہے، امت میں کسی اور کو اس کا عشر عشیر بھی نصیب نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کو ایسا اعلیٰ درجے کا نور فراست عطا کیا، فرمایا تھا کہ منافق کے چہرے اور اس کی بات سے آپ پہچان لیتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ اس وقت ایسے پرخطر سفر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنے ہمراہ لے جانا اس امر کی شہادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا محب خاص، عاشق و جان نثار و غم گسار سمجھتے تھے۔ ثانی اثنین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ثانی اثنین کے لفظ سے یہ ظاہر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتبے میں دوسرے شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو اس امت کا اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ شان والے، سب سے زیادہ رتبے والے ابوبکر صدیق ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ثانی اثنین اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ابو بکر ہیں، اس لیے کہ خلیفہ بادشاہ کا ثانی ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی آج حل ہو گیا کہ پہلے خلیفہ کن کو ہونا چاہیے۔ ثانی اثنین دو میں سے دوسرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا اثنین، بلکہ فرمایا ثانی اثنین، یعنی وہ دو میں سے دوسرا۔ ان قرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تقرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا رنگ چڑھا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی گویا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر آ کر دوسرے بن گئے، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ایک نبی اور ایک ابی بکر، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ اذ ہما فی الغار، حق تعالیٰ جل شانہ نے اذ ہما فی الغار کے لفظ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یار غار ہونا ظاہر کر دیا، اور یار غار کی مثال یہیں سے چلی ہے۔ جو شخص یاری میں، غم گساری میں حق ادا کرے، اس کو محاورے میں یار غار کہتے ہیں۔ پھر اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے لصاحبہ۔ اس آیت مبارکہ میں لصاحبہ سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ رتبہ صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ملا۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی صحابیت کو قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ کسی صحابی کی صحابیت کا انکار کرنے سے کافر نہیں ہوتا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا
انکار کرنے والا کافر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قرآن میں تصریح فرمائی ہے، علی ھذہ القیاس، جن صحابہ کا صحابی ہونا احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے، ان کا بھی یہی حکم ہے، البتہ جن کا صحابی ہونا خبر واحد سے ثابت ہو، ان کا انکار کفر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ یہ کوئی میدان کے لشکر کا واقعہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ سکے وہ تھے یا وہ تھے، بلکہ یہ تو غار کا واقعہ ہے۔ یہاں تو یا تو محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا کوئی نہیں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص سورۃ توبہ کی تلاوت کرتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ سن کر رو پڑے اور فرمایا کہ خدا کی قسم یہ صاحب میں ہی ہوں۔ لا تحزن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ غمگین نہ ہو، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عاشق صادق، مومن مخلص ہونے پر دلالت کرنا ہے، ورنہ غمگین ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اپنی جان کا خوف ہو تو یہاں حزن کی بجائے خوف کا لفظ بولا جاتا ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں حزن کا لفظ غم کی جگہ فراق محبوب کے وقت بولا جاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور نبوت ملی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو زمین پر ڈالو، وہ عصا اژدہا بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر سے پیچھے بھاگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا موسیٰ لا تخف انی لا یخاف لدی المرسلون۔ صاف ظاہر ہے آیت مبارکہ سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اژدہے سے اپنی جان کا اندیشہ ہوا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے لا تحزن نہیں فرمایا بلکہ لا تخف فرمایا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنی پریشانی اور غم اللہ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ان اللہ معنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا ان اللہ معی و معک۔ اس آیت مبارکہ سے وضاحت ہوئی کہ جس طرح اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ویسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بھی ساتھ تھے۔ ان اللہ معنا آیت مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ معیت میں حضرت ابوبکر صدیق
رضی اللہ عنہ کا حصہ بھی دائمی ہے۔ نہ تو کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے محبوب سے جدا ہوں گے، اور نہ کبھی اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو لا محالہ اللہ رب العزت کی معیت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے۔ اہل معرفت کی نگاہ میں لا تحزن ان اللہ معنا، اہل معرفت فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ فرعون ہمارے قریب پہنچ گیا ہے اور ہمیں پکڑنے والا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، سورہ شعراء آیت نمبر 62۔ وہ ہرگز قابو نہیں پا سکتا، بلا شبہ میرا رب میرے ساتھ ہے جو میری رہنمائی کرے گا۔ اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قریش کی حالت کی شکایت کی، تو سید عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابھی اس سبق کے دوران ملک عبد الوہاب صاحب نے کمنٹ کیا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے شہید ہو گئے ہیں، مجھے تفصیل کا نہیں پتہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، کیسے ہوئے ہیں اس کا کچھ نہیں پتہ۔ ہم اپنے درس کو جاری رکھتے ہیں، پھر اس کی تفصیل پتہ کریں گے۔ آپ حضرات میں سے کسی کو پتہ ہو تو مجھے مطلع کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان امت پر رحم کرے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر پہلے آپ پر پڑی۔ غور و فکر کی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی معیت کے مشاہدے کو اپنے ساتھ مخصوص فرمایا اور اپنے متبعین کو اس میں شامل نہ کیا، اور ہمارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ نور باری تعالی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی شامل فرمایا اور اپنے نور کے ساتھ ان کی مدد فرمائی۔ لہٰذا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بھی معیت رب کا مشاہدہ کروایا، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے باطن میں اسے صلاحیت فرمائی جس سے ان پر سکینت نازل ہوئی، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تجلی ربانی اور اس کے مشاہدے میں اپنے حال پر قائم و ثابت نہ رہتے۔ یہی نکتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار باری تعالیٰ کا سوال کیا تھا تو انہوں نے صرف اپنے لیے دعا کی تھی اور مناجات کی تھی، رب ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھ کو دکھا کہ میں تجھے دیکھوں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا فرماتے تھے، ارینا حقائق الاشیاء کما ہی، اے رب ہمیں اشیاء کی حقیقتوں کو جیسی وہ ہیں دکھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے
تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو پردے میں رکھتے ہوئے کلام فرمایا اور اشیاء کی حقائق کی رویت کی بات کی اور دعا کی، اس طرح نہ فرمایا ارینی ذاتک، مجھے اپنی ذات کا دیدار کرا۔ یہ کمال ادب اور معرفت کی رعایت ہے، کیونکہ حقیقت الحقائق حق تعالی سبحانہ ہیں۔ یہ بھی کمال معرفت اور ایک حقیقت ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر تسکین نازل فرمائی، اور پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس سے حصہ عطا فرمایا۔ سکینہ اصل میں سکون سے نکلا ہے، اور سکون کہتے ہیں جب کسی چیز میں حرکت نہ ہو۔ انسان جب پریشان ہوتا ہے ذہنی طور پر، تو اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں بہت سارے منفی خیالات آ رہے ہوتے ہیں جن کو حرکت کہتے ہیں۔ تو وہ جب منفی خیالات ختم ہو جائیں تو وہ حرکت رک جاتی ہے اور اس کو سکون ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی کے معین اور معاون بن جائیں تو اس کے دل میں بھی سکون نازل ہو جاتا ہے۔ اور یہ صفت فرشتوں کی ہے کہ فرشتے جب نازل ہوتے ہیں تو انسان پر، مسلمان پر سکینہ نازل ہو جاتا ہے اور وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ آپ کی گواہی دیتے ہیں نماز کی۔ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ آپ کی تلاوت کی گواہی دیتے ہیں۔ جب آپ ذکر اذکار کرتے ہیں تو بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ قلبی سکون ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اللہ کو یاد کریں اور آپ پر سکون یعنی سکینہ نازل نہ ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سکینت سے مراد طمانینت ہے۔ یہ ایک خاص شے کا نام ہے جو 3 چیزوں کی جامع ہوتی ہے: نور، قوت اور روح۔ نور سے قلب روشن ہوتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی روشنی ہے، نور ہیں۔ اور یہ کلمہ جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے، اسی لیے اللہ لا الہ الا اللہ یہ ایک منفی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ ایک مثبت بات ہے کہ محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو یہ جب منفی اور مثبت تار دل میں جڑتے ہیں تو دل روشن ہو جاتا ہے، اور اس کو اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ کے رسول اور فرشتے اور آسمانی کتابیں اور مرنے کے بعد اٹھنا اور حساب کتاب، اس سب چیز کے اوپر اس ایمانی قوت سے یہ سب چیزیں اس کو نظر آ جاتی ہیں اور وہ ان پر ایمان لے آ جاتا ہے، جس کو علم الغیب کہتے ہیں۔ اور کافر چونکہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اس طریقے سے اللہ نہیں مانتا جو اس کی ذات اور صفات ہیں، یا تو ان میں کسی کو شریک کر دیتا ہے، اور یا سرے سے اللہ کی ذات کا ہی انکار کر دیتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی اللہ کا رسول نہیں مانے گا وہ شخص مردود، ملعون
کافر اور مشرک ہوگا، اور ایسا شخص جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ جہنم کی آگ نہ تو لکڑیوں سے جلتی ہے اور نہ ہی وہ سوئی گیس سے جلتی ہے، نہ وہ کوئلے سے جلتی ہے۔ جہنم کی آگ پتھروں سے، جو کہ سلفر، فاسفورس اور یعنی گندھک کے پتھر ہیں، اور انسان ہیں۔ وہ انسان جو قرآن کو جھٹلائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں، یعنی کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے، ایسے اشخاص اور فاسفورس اور گندھک کے پتھر یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس دنیا کی زندگی کے تو چھوٹے چھوٹے رموز سے ہم آگاہ ہیں، چھوٹی چھوٹی جسمانی بیماریوں سے ہم آگاہ ہیں، لیکن آخرت کی زندگی، بہرحال دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور ہماری اولاد کو اور ہمارے اہل خانہ کو اور سارے مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرے، اور تمام کافروں کو، مشرکوں کو توفیق دے کہ مرنے سے پہلے وہ توبہ طائب ہو کر اپنے آپ کو ہمیشہ ابدی تکلیف دینے والی جہنم سے محفوظ رکھے۔ قوت سے 3 باتیں بتائی گئی تھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارکہ سے لی گئی یہ بات کہ نور سے قلب روشن اور منور ہوتا ہے، وہ میں نے تفصیل سے آپ کو بیان کیا۔ قوت سے قلب میں عزم اور استقلال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کے وقت خاص نشاط حاصل ہونے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نماز پڑھ کے جو سکون حاصل ہوتا ہے، کسی کی مدد کر کے جو سکون حاصل ہوتا ہے، صدقہ اور زکوٰۃ کر کے جو نشاط، فرحت، لذت محسوس ہوتی ہے، اسی قوت کی وجہ سے قلب نفس کے تمام مقتضیات کے مقابلے میں غالب اور کامیاب رہتا ہے، اور قلب خواب غفلت سے بیدار ہو کر خدا کی راہ میں چست اور چالاک ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، سب سے مشکل کام مسلمان کے لیے اور کسی بھی انسان کے لیے وہ مال کا خرچ کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ پر مال خرچ کر رہا ہے تو یقیناً جان لیجیے وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ میری ایک ملازمہ تھی، 22 سال اس نے میرے پاس ملازمت کی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی اگر آپ نے 3 مردوں کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہیں، اگر آپ کو شادی کرنا پڑی تو ان 3 مردوں میں سے آپ کس کے ساتھ شادی کریں گی؟ وہ بغیر کسی سوچے ہوئے کہنے لگی کہ جو سب سے زیادہ مال مجھ پر خرچ کرے گا میں اس کے ساتھ شادی کروں گی۔ تو میں نے کہا بیوی محبت کا کیا ہوا؟ یہ تو آپ مال کے چکر میں پڑ گئی۔ کہنے لگے کہ جو محبت نہیں کرتا وہ مال بھی خرچ نہیں کرتا۔ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں وہ دل کھول کر صدقات کرتے ہیں، دل کھول کر زکوٰۃ دیتے ہیں، تنگ دلی سے زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ہمارے ملک پاکستان میں اگر عمراء، اتنے بڑے بڑے امیر لوگ موجود ہیں، یہ اگر زکوٰۃ دینے لگ جائیں تو پاکستان کے اندر غربت ختم ہو جائے اور پاکستان کے قرضے بھی ادا ہو جائیں۔ اگر یہ جو مال انہوں نے لوٹا ہے، جو غریب عوام کا مال ہے، جو ملک پاکستان کا مال ہے، اس کو واپس لے آئیں تو پاکستان کے قرضے ختم ہو جائیں اور پاکستان افغانستان کی طرح ایک آزاد ملک بن جائے۔ اس وقت دنیا میں اگر کوئی آزاد ملک ہے
تو اس کی مثال ہمارا پڑوسی ملک افغانستان ہے، ورنہ باقی سب غلام ہیں۔ آیت مبارکہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، ضمیر کا مرجع بعض کے نزدیک علیہ کی ضمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف راجع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سکون اور اطمینان میں تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غمگین ہوئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی سکینت و اطمینانیت نازل فرمائی۔ مصحف حفصہ رضی اللہ عنہا میں ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِمَا، اس لیے کوئی اشکال نہیں رہتا ہما کی ضمیر وارد ہوئی ہے جو آپ صلاۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دونوں پر دلالت کرتی ہے۔ اشک صدیق اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر گرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں: میرا مال جو آپ پر خرچ ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ہو، یعنی آپ کے نکاح میں ہو، اور نمبر 3 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا کروں ہر وقت۔ ایک باریک نکتہ، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غار ثور میں تشریف لے جاتے ہیں، سب سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ کو اپنی ایڑی سے بند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور آپ کی گود میں ہے، آپ آرام فرما رہے ہیں۔ اتنے میں ایک سانپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ڈستا ہے۔ جب سانپ ڈستا ہے تو ہلتے نہیں، اپنی جان پر کھیل رہے ہیں۔ ہم نعرے بازی کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن اصل عاشق دیکھیں کہ اپنی جان پر کھیل رہے ہیں، اپنی ران کو حرکت نہیں دے رہے کہ کہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار نہ ہو جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھ سے ایک اشک ٹپکتا ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر گرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جاتے ہیں۔ نقطہ معرفت یہاں یہ ہے کہ جب ہمارے ہاتھ خشک یعنی ڈرائی ہو جاتے ہیں تو ہم لوشن کریم لگاتے ہیں نا، ایسے، تاکہ ہاتھ کی چہرے کی خشکی دور ہو جائے۔ تو کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمارے جسم کا حصہ بن جاتا ہے اور ہمارے مسام میں کریم جذب ہو جاتی ہے۔ جو اشک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر گرا ہوگا، وہ اشک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے اندر سرایت کر گیا ہوگا، یعنی اللہ رب العزت نے صدیق اکبر کے آنسو کی کیسی پرورش کی ہوگی۔ یہ اشک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر گرنا تھا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد کا کچھ نہ کچھ حصہ بننا تھا۔ یہ اشک جس آنکھ سے نکلا ہوگا وہ آنکھ کتنی پاک ہوگی،
وہ جسم کتنا پاک ہوگا جس کا اشک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ بننا تھا۔ آج کا درس شان صدیق کے بارے میں رہا، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اس امت میں رتبے والا، شان والا، ایمان والا، اعمال والا سمجھتے ہیں، اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ تبرہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کو باکمال بنائے، اور مرتے وقت ہمیں افسوس نہ ہو کہ ہم زندگی میں وہ کام نہ کر سکے جن کاموں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بھیجا تھا۔ 12 بج گئے ہیں نیو یارک میں، آپ کے یہاں 9 بج گئے ہوں گے۔ آپ حضرات نے بڑے تحمل کے ساتھ شان صدیق کو سنا۔ آپ تمام حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔